بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 39، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل سے ہم نے مبحث ثالث کا آغاز کیا ہے، جو کہ استفہام کے بارے میں ہے۔ استفہام کی حقیقت کیا ہے، ادوات استفہام کون کون سے ہیں، اور ادوات استفہام طلب کے اعتبار سے کتنے کیٹیگریوں میں تقسیم ہیں، اس بارے میں کل گفتگو ہو چکی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا حمزہ کے بارے میں کہ حمزہ ادوات استفہام میں سے وہ حرف استفہام ہے عربی میں کہ جو طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے۔ طلب تصور کے لیے حمزہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس بارے میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے تھے کل، شرائط کون کون سی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ جب حمزہ طلب تصدیق کے لیے آئے تو اس میں کیا کیا شرائط ہونے چاہیے۔ جس طرح کل ہم بیان کر چکے تھے کہ اگر حمزہ طلب تصور کے لیے آئے تو اس کے بعد معادل کا ہونا ضروری ہے، مسئول عن کا حمزہ کے فوراً بعد ہونا ضروری ہے، ایک ام متصلہ کا ہونا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی بیان کریں گے کہ حمزہ جب تصدیق کے لیے آتا ہے تو جملے میں کون کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ حمزہ طلب تصور و تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے، یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں۔ طلب تصور یعنی مفرد کے بارے میں جاننا، طلب تصدیق یعنی کلام کے اجزاء مسند الیہ قید کے درمیان نسبت جاننا کہ یہ نسبت واقع ہوا ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھار ہمارا سوال فقط مسند کے بارے میں ہوتا ہے، یا فقط مسند الیہ کے بارے میں ہوتا ہے، یا فقط قید کے بارے میں ہوتا ہے، تو یہ چلا جائے گا مفرد میں۔ مثلا مسند کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں کہ علی نے بکر کی مدد کی یا بکر کو مارا۔ اب یہاں پر یہ ہمیں پتا ہے کہ علی نے بکر کے ساتھ کچھ تو کیا ہے، لیکن بکر کو مارا ہے، اس کی پٹائی کی ہے یا اس کی مدد کی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال فقط مسند کے بارے میں ہے، ایک جز کے بارے میں ہے، ایک مفرد کے بارے میں ہے، یہ طلب تصور ہو جائے گا۔ ایک اور مثال دیتے ہیں مسند الیہ کے لیے۔ سعید نے سفر کیا ہے، مسافر سعید ہے یا زید۔ اب یہاں پر سوال فقط ایک جملے میں ایک مفرد کے بارے میں ہے، یہ طلب تصور ہے۔ قید، جس طرح کل مثال گزرا تھا کہ آپ چل کے آئے ہیں یا سوار ہو کے، تو اب چلنا یا سواری یہ ایڈ ورب ہے، یہ حال ہے، یہ قید ہے، یہ ہو جائے گا طلب تصور۔ اب طلب تصدیق کیا ہے کہ جب اجزاء کے درمیان نسبت کو جانا جاتا ہے، اجزاء کے درمیان نسبت کو جانا جاتا ہے کہ یہ نسبت واقعی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اجزاء مکمل ہے جملے میں، کسی بھی جز کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، اجزاء کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے، اجزاء موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نسبت واقعی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ مثلا زید سفر سے آیا ہے کہ نہیں آیا۔
اب یہاں پر سفر کے بارے میں ہمارا سوال نہیں ہے، زید کے بارے میں ہمارا سوال نہیں ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ زید سفر سے آیا ہے کہ نہیں آیا. وہ نسبت جو ہم زید کی طرف دیتے ہیں سفر کا، وہ واقع ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. البتہ اگر ہم یہ کہیں کہ سفر سے زید آیا ہے یا عمر، تو یہاں پر نسبت کے بارے میں سوال نہیں ہے، یعنی نسبت واقع ہوا ہے، لیکن اما ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ نسبت جو ہے سفر کا وہ کس کے متعلق ہے، کس سے متعلق ہے، زید سے متعلق ہے یا عمر سے متعلق ہے. لیکن نسبت کے وقوع پر ہمیں یقین ہوتا ہے جب ہم طلب تصور جب ہوتا ہے. لہٰذا یہ بات آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. حمزہ استفہامیہ جو تصدیق کے لیے ہے، یعنی حمزہ استفہامیہ جب تصدیق کے لیے آئے اکثر جملہ فعلیہ پر آتا ہے. یعنی حمزہ استفہامیہ جب آتا ہے تو اکثر وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملے اسمیہ پر کم آتا ہے. حمزہ استفہامیہ بہت کم. جب حمزہ استفہامیہ تصدیق کے لیے ہو تو جواب نعم یا لا سے دیا جائے گا. زید سفر سے آیا ہے یا نہیں، تو اگر آیا ہے تو آپ کہو کہ ہاں، نہیں آیا ہے تو آپ کہو کہ نہیں. نعم یعنی ہاں، لا یعنی نہیں. بات آسان ہے. یہاں پر تعین والی بات نہیں ہے کہ آپ معین کریں، وہ تصور میں ہوتا ہے کہ آپ معین کریں. اس کے بعد مسئول عن کا معادل نہیں ہوتا اور نہ ام ہوتا ہے، اور اگر ام آ بھی گیا تو وہ ام منقطع شمار ہوگا، بل یا بل آ کے معنی میں ہوگا. یعنی ام بمعنی بل اضرابیہ ہوگا، وہ ام متصلہ نہیں ہوگا، یا والے معنی میں نہیں ہوگا کہ زید آیا ہے یا بکر، یا والے معنی والا ام نہیں ہوگا، بلکہ اب وہاں پر بل اضرابیہ ہوگا. اب آتے ہیں عبارت کی طرف. حمزہ تصور کے لیے بھی آتا ہے اور تصدیق کے لیے بھی، طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے. تو طلب تصور کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. طلب تصدیق والتصدیق هو إدراك وقوع نسبة بين أجزاء الكلام أو عدم وقوعها، فالمسؤول عنه في التصديق نسبة يتردد الذهن في ثبوتها ونفيها، بحيث يكون المتكلم خالي الذهن مما استفهم عنه في جملته، مصدقا للجواب اثباتا بنعم او نفیا بلا. دوسری چیز کہ جس کے لیے حمزہ کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے وہ ہے تصدیق، یعنی حمزہ طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے. اب تصدیق کیا ہے؟ تصدیق یعنی کلام کے جو اجزاء ہیں ان کے درمیان جو ایک نسبت ہے اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا. جب اس کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، کلام کے اجزاء کے درمیان جو نسبت ہے اس کے بارے میں جاننا کہ وہ واقع ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا، او عدم وقوعها. پس یہاں پر تصدیق میں مسئول عن کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مسئول عن وہ نسبت ہے کہ جس کے بارے میں متکلم متردد ہے، متکلم کے ذہن میں جس کے بارے میں تردد ہے کہ یہ نسبت واقع ہوئی ہے کہ نہیں. بحیث یکون المتکلم خالی الذہن، یعنی اس نسبت کے بارے میں متکلم خالی الذہن ہوتا ہے. اجزاء ہے، اجزاء کے بارے میں اس کو علم ہے، مثلا سفر کرنا، علی، ان دونوں کے بارے میں اس کو علم ہے، دونوں اجزاء کے بارے میں. لیکن علی نے یہ سفر کیا ہے یا نہیں کیا اس نسبت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ سفر کرنے والی نسبت علی کے لیے ثابت ہے کہ نہیں ہے، اس بارے میں اس کو علم نہیں ہے. جس نسبت جملے میں جو نسبت ہے جس کے بارے میں متکلم سوال کر رہا ہوتا ہے.
اب اگر وہ نسبت ثابت ہے، مثلا متکلم نے کہا علی آیا ہے یا نہیں آیا، اب اگر علی آیا ہے، یہ آنے کی نسبت اگر علی کے لیے ثابت ہے تو جواب دیں گے نعم کے ساتھ، اور اگر نہیں آیا ہے، یہ آنے والا نسبت، آنے کی نسبت علی کے لیے ثابت نہیں ہے تو جواب دیں گے لا، کہ نہیں۔ وحمزة الاستفهام تدل على التصدیق اذا اريد بها نسبہ۔ پس یہ بات تو ہوگی کہ جب حمزہ کے ذریعے سے کلام کے مابین نسبت جاننے کا ارادہ کیا جائے تو یہ تو ہم سمجھ گئے کہ بھئی یہ حمزہ جو ہے نا یہ طلب تصدیق کے لیے ہے، یہ تصدیق طلب کرنے پر دلالت کر رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب کون سی جملے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر حمزہ استعمال ہو تو ہم کہیں گے یہ حمزہ تصدیق والا ہے، اور کہاں کہاں پر حمزہ مثلا تصور والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيَكْثُرُ التَّصْدِيقُ فِي الْجُمَلِ الْفِعْلِيَّةِ، اکثر جو تصدیق ہوتی ہے کسی چیز کی وہ جملات فعلیہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی طلب تصدیق جب کی جاتی ہے تو طلب تصدیق کے لیے جو جملات استعمال ہوتے ہیں وہ جملات فعلیہ ہوتے ہیں اکثر، اور اگر حمزہ جملے فعلیہ پر آ جائے تو وہاں پر ہم کہیں گے یہ حمزہ حمزہ استفہامیہ تصدیقیہ ہے، کا قول کا حضر الامیر، کیا امیر حاضر، کیا امیر آیا ہے، کیا امیر حاضر ہو گیا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کے اوپر ایک حمزہ آیا ہوا ہے، یہ حمزہ استفہامیہ تصوریہ نہیں ہے، حمزہ استفہامیہ تصدیقیہ ہے۔ وَيَقِلُّ التَّصْدِيقُ فِي الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ نَحْوُ عَلِيٌّ مُسَافِرٌ، فرماتے ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ حمزہ استفہامیہ تصدیقیہ جو ہے وہ کسی جملے فعلیہ پر آ جائے، یعنی طلب تصدیق کے لیے جملے فعلیہ استعمال ہوتا ہے، طلب تصور کے لیے جملہ اسمیہ استعمال ہوتا ہے، البتہ بہت کم ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے ذریعے سے کوئی طلب تصدیق کرے، ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ تستفهم عن ثبوت النسبة ونفيها وفي هذه الحالة يجاب بلفظة نعم أو لا۔ یہ تو باہر کیف ہو گیا کہ اوپر یہاں پر بیان ہو گیا کہ جملے طلب تصدیق یعنی وہ استفہام کہ جس میں طلب تصدیق ہو، یعنی کلام میں موجود اجزائے کلام کے درمیان جو نسبت ہے، فقط ہم نے اس بارے میں سوال کرنا ہو کہ نسبت ثابت ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں پر ہم جو جواب دیں گے، مخاطب جو جواب دے گا وہ نعم کے ذریعے سے دے گا یا لا کے ذریعے سے دے گا۔ اگر وہ نسبت واقع ہے، ثابت ہے، تو نعم کے ذریعے سے جواب دے گا، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہاں جی آیا ہے، تو اس پر عربی میں نعم استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ پر، اور لا وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ نسبت قائم نہ ہو۔ وَيَمْتَنِعُ أَن يُذْكَرَ مع حمزة تصدیق معادل کما مثل، فرماتے ہیں کہ حمزہ تصدیقیہ کے بعد مسئول عن کا معادل ذکر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اجزائے کلام کے بارے میں تو ہمیں علم ہے، فقط اس نسبت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، تو اس نسبت کا کوئی معادل ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ مسئول عن یہ جو نسبت ہے یا یہ ہے یا فلان نسبت ہے، ایسا تو نہیں ہے، خود اسی ایک نسبت کے بارے میں سوال ہے کہ یا یہ ہے یا یہ نہیں ہے۔ تو حمزہ تصدیقیہ یعنی جب حمزہ استفہامیہ طلب تصدیق کے لیے ہو تو وہاں پر معادل کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں پر معادل نہیں لایا جاتا مسئول عن کا۔ فَإِن جَاءَتْ اب ایک بات تو واضح ہے نا کہ معادل سے پہلے آتا ہے ام، معادل سے پہلے آتا ہے ام یعنی یا،
زید آیا ہے یا بکر. اب اگر معادل ہو تو یا آئے گا نا, اگر معادل نہ ہو تو یا کہاں سے آئے گا؟ زید آیا ہے یعنی آیا ہے یا نہیں آیا. اب یہاں پر تو یا کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم یا بکر کہیں کہ زید آیا ہے یا بکر آیا ہے, ایسا تو نہیں. بس جہاں پر ہم تصدیق طلب کر رہے ہیں وہاں پر جب معادل ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے ام بھی نہیں, یعنی اس کلام میں ام بھی نہیں آئے گا حمزہ کے بعد, مسئول ان کے بعد, اور معادل سے پہلے ام بھی نہیں آئے گا. ہاں اگر آ بھی گیا ان فَإِن جَاءَتْ أَمْ بَعْدَهَا, اگر اس حمزہ استفہامیہ طلبیہ حمزہ استفہامیہ تصدیقیہ کے بعد اگر ام آ بھی گیا تو قدرت منقطعتاً, اس حمزے کو ہم ام منقطعہ شمار کریں گے, اس کو ہم پھر متصلہ شمار نہیں کریں گے. فَتَدُلُّ عَلَى اسْتِئْنَافِ الْكَلَامِ بَعْدَهَا, یہاں پر اس کی دلالت استئناف فی الکلام, کیا مطلب, یعنی بمانے وَتَكُونُ بمانے بل او بل آ, یعنی وہ اس کلام میں ام بمانے بل یا ام بمانے بل آ استعمال ہوگا, بل اضرابیہ کے معنی میں, یعنی وہ ایک الگ جملہ شمار ہوگا, وہ پہلے والے جملے کا حصہ ہی شمار نہیں ہوگا بلکہ بل یا بل آ کے معنی میں ہوگا. مثلا نحو تعالی قوله تعالی افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, فرماتے ہیں کہ افلا يتدبرون القرآن, آپ لوگ کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے, وہ لوگ کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے, ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کی دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر یہ ام متصلہ نہیں ہے, یہاں پر یہ جو ام ہے یہ بمانے بل ہے. وَكَقَوْلِهِ تعالی, ایک اور وہ بھی لے کر آئے ہیں آیت کو شاید مثال کے طور پر, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ, کہہ دیجئے کیا اعمیٰ اور بصیر, بینا اور نابینا برابر ہے, ام هل تستوی الظلمات والنور, اور کیا ظلمات تاریکیاں اور نور برابر ہے. اب یہاں پر ام جو ہے ام متصلہ نہیں ہے, اس کا کوئی معادل بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے مسئول عن کا, بلکہ ام کے بعد ایک اور الگ جملہ ہے ام سے پہلے, اور باقاعدگی سے ایک الگ طور پر جملہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.